صافی حضرات اور جتنے ہمارے اس پنڈال میں بیٹھے پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے والے سب کو سلام۔ بیرک گولڈ کمپنی کی غیر قانونی کارروائیوں اور مقامی قبائل کے حقوق کی پامالی کے خلاف مقامی برادر قبائل کا پریس کانفرنس۔ میں ملک عمر فاروق بدوزی بلوچ، فوکل پرسن برادر قبائل لجی بدوزی دکوگی مامزی ناروئی، آج ریکارڈنگ بلوچستان میں بیرک گولڈ کی جانب سے مقامی اور وراثتی عامل باشندوں قبائل کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں، غیر قانونی برطرفیوں اور تعصبانہ سیٹلمنٹ سروے رپورٹ کے خلاف ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ بیرک گولڈ کا رویہ نہ صرف پاکستان کے آئین بلکہ بین الاقوامی قوانین سے بھی تصادم کرتا ہے۔ درج ذیل نکات کو آپ صحافیوں کے نظر کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ہماری آواز بن کر بیرک گولڈ کمپنی کے استحصال کو اجاگر کریں۔ سب سے پہلے جانبدارانہ بھرتیاں، غیر قانونی برطرفیاں اور معاشی استحصال۔ ہماری ایک خواتین جو بیرک گولڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی، جسے بغیر کسی وجہ کے نوکری سے نکال دیا گیا، یہ صرف ایک گھرانے کا المیہ نہیں بلکہ سینکڑوں خاندانوں کی آواز، جن کے روزگار کو بیرک گولڈ نے تباہ کر دیا۔ یہ کمپنی مقامی لوگوں کو نوکریاں دینے کے وعدے سے مکر گئی ہے۔ یہاں پہ میں واضح کرنا چاہوں کہ انٹرنیشنل لائسنس کوئی بھی، یہ مائننگ ہو یا کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں جب بھی کہیں پہ آتی ہیں کام کرنے کے لیے، ان کو ایک انٹرنیشنل لائسنس دیا جاتا ہے جس کی بدولت وہ پوری دنیا میں مائننگ اور باقی چیزوں پہ کام کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل قوانین میں کچھ لاز ہیں جو کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز اور انہوں نے لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ جہاں تک ان کی لائسنس ہے، انہوں نے اس پر مستفید ہو کے اس کو ایگری کر کے انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی سب سے جو اہم شق ہے وہ ہے بیریئر ٹو بزنس، لوکل بزنس۔ اس کو اوور برج کرنے کے لیے جتنے بھی جہاں پہ بھی دنیا میں یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کو لوکل پارٹنرشپ کی حیثیت دی جاتی ہے۔ لوکل پارٹنرشپ جو ہے نا، یہ ایک انٹرنیشنل طریقہ کار ہے۔ یہ بیرک گولڈ کینیڈا میں، چلی میں جہاں پہ بھی کام کر رہی ہے، یہ لوگ اس سے استفادہ ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہی ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں اور اس چیز سے مکر جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے وطن کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے۔ لوکل پارٹنرشپ میں سے پچھلے سال اسکالرشپس دی گئی پاکستانی باشندوں کو، بلوچستانی عوام کو۔ اس میں ٹیکنیکل، نان ٹیکنیکل سارے لوگوں کو لیا گیا۔ اس پروگرام کو ہم نے آن لائن دیکھا، بعد میں پتہ چلا تو ہمیں بلوچستان کا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس میں ایک صرف بلوچستان کا دالبندین کا ہے، ریکوڈک نوکنڈی کا تو کوئی نہیں ہے۔ بلوچستان سے ڈسٹرکٹ چاغے سے ایک بندہ ہے، اب محمد اویس نام ہے، جس کو انہوں نے جو ہے نا ٹریننگ کے لیے، ٹریننگ انجینئر کے لیے ارجنٹائن بھیجا ہوا ہے۔ باقی تمام بلوچستان سے باہر کے ہیں۔ پولیٹیسائز میٹر ہے، لوگ جو ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ جو لوکل پارٹنرشپ کا ہے، اس شک کو، اس ایکٹ کو کمپلیٹلی یہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں، وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پورے صوبے کے ساتھ ایک ناروا
اور جانبدارانہ ایک کیفیت سے انہوں نے ماحول بنائی ہوئی ہے. ہماری بہن جو کہ واحد ایک جو ہے نا خاتون جن کی جائے پیدائش بھی وہی تحصیل ہے جہاں سے ریکارڈنگ وابستہ ہے، روبینہ موسیٰ، ان کو آخر میں ٹرمینیٹ کیا گیا وداؤٹ اینی شوکاز، وداؤٹ اینی نوٹس، اور ان کی ہیئرنگ تک بھی انہوں نے نہیں کی. وہ ہیلتھ سیکورٹی انوائرمنٹ آفیسر ایک کمیٹی ہے اس میں آفیسر تھی، جبکہ باقی تمام ڈسٹرکٹ چاغے سے اور بلوچ قوم سے ہٹ کے لوگ اس میں ہیں. 200 بندے کراچی سے لیے گئے ہیں، اور جبکہ اویس نامی دالبندی سے ایک بندہ ہے. آپ کے تمام امپلائیز کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تھرو پولیٹیکل آ رہے ہیں، بیرک گولڈ میں ہائر ہو رہے ہیں سر. اور اس میں ابھی جو میں بات اینول جنرل میٹنگ کی کر رہا ہوں، اس کو آپ سنیں. ہمارے ممالک میں تو لوگ کہیں پہ بیٹھ کے تھانے بھی لگا لیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. اینول جنرل میٹنگ تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، وہاں ان کے شیئر ہولڈرز بیٹھتے ہیں. ٹورنٹو میں 2023 میں اسی بیرک گولڈ کے سی او سے جب سوال کیا گیا اسی ایگریمنٹ کے حوالے سے، اور یہ ایگریمنٹ دنیا میں کہیں میں بھی ہوتے ہیں تو ان کو پبلک بنایا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی واضح مثال ہے. پبلک مینز اس کو ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو شائع کیا جاتا ہے. ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ 50% بلوچستان کا ہے، 50% دس، دیٹس اٹ. وہ ایک سیکرٹ ہے، جبکہ اس کو جب تک آپ پبلک نہیں بناتے ہیں یہ بین الاقوامی اس میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ تیسری جو یہ پوائنٹ، جو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے، وہ ملکی آئین اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 24 شہریوں کو ملکیت اور روزگار کا حق دیتی ہے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے اعلامیہ برائے مقامی اقوام UNDRIP کے تحت ہمارے حقوق کو تحفظ حاصل ہے. بیرک گولڈ تمام قوانین کو پامال کر رہی ہے. ہم بشمول تمام برادر قبائل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرک گولڈ کی جانب سے ہمارے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کی جائے گی. ہم عدالتوں، میڈیا اور بین الاقوامی اداروں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ایک تو جانبدارانہ تعیناتیوں کی شفاف تحقیقات کی جائیں، مقامی لوگوں کو ترجیحات میں شامل کیا جائے اور ان کے لیے سافٹ پالیسیز بنائی جائیں. ابھی جس طرح سافٹ پالیسیز سے مطلب آپ لوگ اگر پوچھنا چاہیں گے، انہوں نے ایک جو ہے نا NIRC بنائی ہوئی ہے، جو کہ ان کے جتنے امپلائیز ہیں وہ اسلام آباد میں ہیئرنگ ان کی ہوتی ہے، کورٹ ٹرائلز وہاں ہوتے ہیں. اگر کوئی یہاں سے ایکسپل ہوتا ہے کسی وجہ سے، ریکارڈنگ سے آف ہو جاتا ہے، تو وہ ڈرائیور کی رسائی اسلام آباد تک کیسی ہوگی، وہاں پہ کیسے ان کو سنا جائے گا. تو ان کو سافٹ پالیسیز کے تحت بلوچستان کوئٹہ میں ان کی ہیئرنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ادارہ ہے تو اس کو چلنے کے لیے کچھ ترتیب ہونی چاہیے. بیرک گولڈ کی ہیومن ریسورس کے حوالے سے قابل عمل پالیسیاں مرتب کی جائیں. کمپنی کی مرکزی دفتر کو کراچی کے بجائے کوئٹہ میں شفٹ کیا جائے تاکہ آسانی سے ملکی اور لوگوں کی رسائی ممکن ہو. تمام غیر قانونی طور پر برطرف کردہ ملازمین کو فوری بحال کیا جائے اور ان کو ہیئرنگ کا موقع کوئٹہ میں دیا جائے اگر وہ چھاغر ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو سکتا ہے. ریکارڈنگ کا نیا سروے جو سیٹلمنٹ سروے مقامی قبائل کی شرکت سے کیا جائے، اور یہ جو میں نے آپ کو ایگریمنٹس کے حوالے سے بتائی ہے اس پہ غور کیا جائے. پاکستان حکومت بیرک گولڈ کے خلاف فوری کارروائی کرے اگر ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور میرٹ کی پامالی کو خاص کر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو طبقہ ہے اس کو فوری طور پہ شفاف اور بحال کیا جائے.
بین الاقوامی عدالتوں میں انصاف کی فراہمی کے لیے کیس دائر کیے جائیں اگر ملکی سطح پہ صوبائی سطح پہ ان کو خدشہ ہے، ورنہ ہم اپنا یہ قبائل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر بیرک گولڈ نے ہماری بات نہ سنی تو ہم ہماری زمین ہمارے حقوق کے نام سے احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے۔ بحیثیت ایک شہری ہم یہ حق جو ہے نا رکھتے ہیں۔ یہ پریس ریلیز مقامی قبائل کی آواز کو بین الاقوامی پلیٹ فارم تک